نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بزرگوں اور بھائیوں، آج نماز میں یاسین شریف شروع ہوگی۔ یاسین شریف میں ایک خاص مضمون بیان ہوا ہے اور اس مضمون کے ضمن میں ایک خاص قاعدہ بیان ہوا ہے۔ وہ قاعدہ میں نے پڑھا ہے، ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں ایک خاص قاعدہ بیان ہوا ہے، اور وہ ایک خاص قاعدہ بیان ہوا ہے ایک خاص مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں محتور کے پاس یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ محتور کا ترجمہ عربی میں ہے قریب المرگ۔ یہ دونوں فارسی اردو کے لفظ ہیں جو موت کے نزدیک پہنچ گیا۔ قریب المرگ کا ترجمہ ہے جو موت کے قریب پہنچ گیا، اس کے پاس میں یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ جب سکرات شروع ہو گئی اب تو بھان تو ہے ہی نہیں، تو مر گیا، اب یاسین پڑھتے ہیں۔ اب یاسین پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے قریب المرگ، جب یہ پتہ محسوس ہونے لگے کہ اب یہ آخری بیماری ہے، اب یہ اٹھے گا نہیں، جہاں بر نہیں ہوگا اس بیماری سے، اس بیماری میں اسے یاسین سنا نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں الٹا ہے کہ جب بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کچھ نہ سمجھے تو اب یاسین شریف پڑھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ موت آسان ہوگی۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ موت آسان ہو اس لیے یاسین پڑھی جاتی ہے، مگر یہ جو پڑھنے کا وقت ہم نے بنا رکھا ہے یہ غلط ہے میرے بھائیو۔ ایک تو ہم عربی نہیں جانتے، پھر دوسرا ہے کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہیں، تب کیا فائدہ ہوا؟ کیا سمجھے گا اور کیا موت کیسے آسان ہوگی؟ ہندوؤں میں جب کوئی ٹانگیں رگڑتے رگڑتے تھک جاتا ہے اور مرتا ہی نہیں ہے، جان نکلتی ہی نہیں ہے، تو ہندو کہتا ہے اسے ان کہی کہلواؤ،
تب مرے گا یہ، مرے گا نہیں، ان کہی کہلواؤ۔ تو گاؤں کے امام صاحب کو، مکتب کے مدرس صاحب کو بلاتے ہیں، وہ آ کر کے اس کو کہلواتا ہے، کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں میں ایک رواج ہے، عام ہندوؤں میں تو نہیں، پہلے ہم جب بچے تھے تو اس وقت عام رواج تھا، اگر کوئی ہندو ٹانگیں گھسیٹتے تھک جائے، روح نکلے ہی نہیں، تکلیف بہت ہے، تو کہتے بھئی اس سے ان کہی کہلواؤ، یعنی زندگی میں جو بات اس نے نہیں کہی وہ کہلواؤ۔ تو مسجد کے امام صاحب کو بلا کر کے کلمہ پڑھاتے تھے، بھی مر جاتا تھا۔ تو اب ایسے ہی یاسین شریف کو ان کہی تھوڑی ہے کہ ان کہی کہی تو جان نکل گئی، یاسین پڑھی تو سہولت سے جان نکل گئی، ایسا تھوڑی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک رسالہ ہے، شوق وطن۔ اس رسالے میں یہ مضمون ہے کہ موت کے قریب میں یاسین شریف اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آدمی کو یہ یاد آئے کہ میرا وطن جنت ہے، انسان کا اصل وطن جنت ہے، جنت سے یہاں آیا ہے۔ تو جب اس کا اصل وطن یاد آئے گا کہ میرا اصل وطن جنت ہے اور جنت میں پہنچنے کا میرا وقت قریب آیا ہے، تو دل میں شوق اور جذبہ ابھرے گا مرنے کا۔ یوں موت آسان ہوتی ہے۔ انسان کا اصل وطن جنت ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے دادا اور دادی دونوں کو اسی زمین پر پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ان کی ساری اولاد وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہم سب اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ 7 واسطوں سے ہم مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی میں سے غذائیں نکلتی ہیں تو مٹی کا اثر لے کر آتی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کا ست نچوڑ ہم نے نکالا، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ زمین میں سے جو غذائیں کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں اس کو انسان کھاتا ہے تو اس کے باڈی میں خون پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ آیا، مٹی میں سے خون۔ پھر یہ خون مرد اور عورت کے بدن میں مادہ بنتا ہے، منی بنتی، یہ تیسرا مرحلہ آیا۔ پھر یہ مادہ ماں کے بچہ دانی میں پہنچتا ہے، دونوں مادے، عورت کا مرد کے دونوں مادے وہاں پہنچے، اور وہاں 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، جیسے کلیجی ہوتی ہے اس طرح سے کلیجی کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر جب 40 دن اور گزرتے ہیں تو گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، وہی جو کلیجی تھی وہ گوشت کی بوٹی بن گئی، مضغہ۔ پھر اور 40 دن گزرتے ہیں تو اس میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سفید سفید دھاگے پیدا ہو جاتے ہیں، گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی گوشت اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ اب بچے کی باڈی مکمل ہو گئی ماں کے پیٹ میں، تو اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ عالم ارواح سے وہ روح
جس روح کے لیے یہ باڈی بنائی گئی ہے اس روح کو وہاں سے لا کر کے باڈی میں ڈال دیتا ہے فرشتہ، تو بچہ جسم پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتی ہے، کوئی حرکت پیٹ میں نہیں ہے، صبح اٹھی بچہ گھوم رہا پیٹ میں، کب پیدا ہو گیا اللہ جانے کب پیدا ہو گیا۔ اب آپ یہ 7 مرحلے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ کبھی آپ نے مٹی کو خون بنتے دیکھا ہے؟ اللہ بنا دیتے ہیں، مٹی میں سے غذائیں پیدا کرتے ہیں، غذائیں انسان کھاتا ہے تو اس سے بدن میں خون بن جاتا ہے، یہ تو غذاؤں سے مٹی سے خون بنا۔ پھر یہ جو خون ہے، بلڈ، کبھی اس کو مادے منویہ بنتے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے کہ خون کو لو اور ہلاؤ اور اس کو منی بنا ڈالو؟ کسی کے بس کا نہیں، اللہ بنا دیتے ہیں۔ پھر مادہ پہنچا ماں کے پیٹ میں تو کلیجی بن گئی، 40 دن میں کلیجی کا ٹکڑا بن گیا، لے عجیب بات ہے۔ پھر وہی کلیجی 40 دن میں گوشت کی بوٹی بن گئی۔ کبھی دیکھا ہے جانور کے پیٹ میں کلیجی گوشت کی بوٹی بنے؟ پھر اس گوشت کے اندر دھاگے نکلے اور وہ بڑھ کر 360 ہڈیاں بن گئے۔ پھر باقی جو گوشت بچا وہ ہڈیوں پر ڈیوائیڈ کر دیا۔ دیکھو انگلیوں پر ہلکا گوشت ہے، یہاں گئے تو گوشت زیادہ ہو گیا اور یہاں زیادہ ہو گیا۔ ایسے ہی پورے بدن میں کہیں بالکل گوشت نہیں ہے، کہیں تھوڑا ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اور پیچھے تو 2 تربوز باندھ دیے۔ تربوز جانتے ہو، واٹر میلن، 2 تربوز باندھ دیے تاکہ جہاں بھی تشریف رکھنی ہو رکھو، گدے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتے آئیے تشریف رکھیے، تو کیا رکھتا ہے؟ وہی تربوز ہی تو رکھتا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو آپ جگہ جگہ بے تکلف کیسے بیٹھتے؟ جہاں جتنا گوشت چاہیے اتنا پورا ڈیوائیڈ کر دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے ایک نئی مخلوق بنا ڈالی، انسان اشرف المخلوقات بنا دیا مٹی میں سے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بتاؤ اللہ کتنا شاندار پیدا کرنے والا ہے۔ یہ 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انسان مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، اور تمام انسان نہیں، جتنی زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور جو آسمان پر مخلوقات ہیں وہ نور سے پیدا ہو رہی ہیں۔ زمینی مخلوقات سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور آج بھی زمینی مخلوقات 3 طرح پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک زمین سے ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں اور ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے، نسل نہیں چلتی۔ وہ جو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئی، جب تک اس کی زندگی ہے وہ زندہ رہتی ہے، پھر اس کا موت کا وقت آتا ہے تو مر جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ بے شمار مخلوقات اسی طرح سے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو رہی۔ یہ پھل لٹک رہا ہے، اس پھل کے اندر کیڑا پڑ گیا، یہ کیڑا کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی پھل سے پیدا ہوا۔ پھل کہاں سے پیدا ہوا؟ درخت سے پیدا ہوا۔ درخت کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین میں سے پیدا ہوا۔ ساری توانائیاں زمین ہی کی لے کر کے تو پھل بڑھ کر کے اتنا بڑا بنا ہے۔ تو یہ کیڑا مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں بیج ڈالا، اس سے امرود نکلا، امرود کے درخت نکلا، پھر پتے نکلے، پھر پھول نکلا، پھر پھل نکلا، اس میں کیڑا پڑا۔ بچے کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے کچوکے بھی پڑتے ہیں، اس کو کچوکے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں بے حساب، اور ایک لمبا کیڑا بھی پیدا ہوتا ہے بچے کے پیٹ میں۔
یہ پیٹ میں کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مٹی سے پیدا ہو گئے۔ وہ جو کھایا انسان نے وہ غذا سڑی، پیٹ میں جا کر سڑی، بچے کے پیٹ میں وہ غذا سڑی تو کچوں کے پیدا ہوئے، لمبا کیڑا پیدا ہو گیا۔ یا پالک کے پتوں میں کیڑے کا بیج پیٹ میں پہنچا اور وہ جا کر بیج ہو کر کیڑا بن گیا، تو پالک کے پتے میں جو بیج آیا ہے وہ بھی زمین سے آیا ہے۔ اتنی تفصیل سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آج بھی بے شمار مخلوقات ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ رات کو بارش ہوئی، آج کوئی مینڈک نہیں ہے، اگلے دن پورا میدان بھر گیا، ٹر 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 ٹر، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، کہاں سے آ گئے؟ یہ سب مٹی سے پیدا ہو گئے۔ آپ نالی میں چشمہ لگا کر دیکھتے رہیے اور مچھر پیدا ہو کر اڑ جائے گا اور آپ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ کے بدن میں آپ دیکھتے رہیے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جوئیں پیدا ہو جائیں گے، سر میں جوئیں ہو جائیں گے، کپڑوں میں جوئیں ہو گئی۔ کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ کے بدن کے میل سے پیدا ہوئی، سر میں جوئیں بھی اور بدن میں کپڑے میں جوئیں بھی۔ آپ دیکھتے رہیے، کچھ نظر نہیں آئے گا اور مچھر اور پسو پیدا ہو کر کمرے میں اچھلنے لگے۔ ارے کہاں سے پیدا ہو گئے مچھر پسو تو بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، مچھر تو ہوتے ہیں، پسو اور چھوٹا سا ہوتا ہے جو کودتا ہے اور مچھر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو پسو کہتے ہیں۔ اب پسو دیکھنے کو ملتے نہیں، اسی لیے جہاں صفائی کا اہتمام ہوگا وہاں جوں، مچھر، پسو نہیں پیدا ہوں گے، مکھیاں پیدا ہوں گی، مچھر نہیں پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ سب میل سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر صفائی کا اہتمام ہو تو نہیں پیدا ہوں گے، اور اگر صفائی کا اہتمام نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں مدرسوں میں طالب علم ہفتے میں 1 مرتبہ نہاتے کپڑے بدلتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی 2 مرتبہ، تو ان کے کمروں میں مچھر، جوئیں، کھٹمل سب پیدا ہوتا ہے۔ آپ حضرات اہتمام کرتے ہیں، روز نہاتے ہیں بے ضرورت، تو مچھر کے مکھیاں نہیں پیدا ہوتی، مکھیاں تو الگ پیدا ہوتی ہیں، اس کا میل سے کوئی تعلق نہیں۔ برسات ہو گئے، برسات میں طرح طرح کے گھاس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اللہ جانے، کل نہیں تھے، آج سارا جنگل بھر گیا ان کیڑوں سے۔ پھر دوائیں ڈالتے ہیں تو چند دن میں مر گیا، وہ کیڑا کہیں ہے ہی نہیں، کہاں گیا؟ ان کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو بے شمار مخلوقات ہے جو آج بھی ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دادا اور دادی ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ ہر نوع کے پہلے 2 فرد نر اور مادہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پھر تمام زمینی مخلوقات کو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے سرنڈر کرو، سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین میں اللہ اپنا خلیفہ بنائیں گے، نائب بنائیں گے، ڈپیوٹی بنائیں گے، کارخانے کا مینیجر بنائیں گے۔ بس کارخانے کے سارے ملازمین سرنڈر ہوں تو ہی تو وہ کارخانہ چلائے گا۔ زمین کی ساری مخلوقات اس کی تابعداری کرے تبھی تو وہ زمین میں خلافت کرے گا، ویسے کیسے خلافت کیسے انجام دے گا؟ تو زمین کی ساری مخلوقات کو آرڈر دیا آدم کو سرنڈر کرو، کیا سب نے۔ اور قرآن میں جو جگہ جگہ فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے اشرف مخلوقات تھے، ان کو حکم دینے کا مطلب سبھی مخلوقات کو حکم دیا۔
جیسے مثال لو، ایک مثال بھی کتابوں میں لکھی ہے، پرانے زمانے کی مثال ہے۔ ایک بڑے حضرت آ رہے ہیں دربار میں بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ بادشاہ نے اپنے کیبنٹ کو حکم دیا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، جب آئیں تو سب حضرات تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیبنٹ کو حکم دیا، تو اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ دربار میں کیبنٹ کے وزراء، منسٹروں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ تو بدرجہ اولا کھڑے ہوں گے۔ جب وزیر کھڑے ہوں گے تو دوسرے تو بدرجہ اولا کھڑے ہوں گے، مگر حکم دیا ہے صرف کیبنٹ کو، وزراء کو حکم دیا ہے کہ فلاں حضرت آئیں تو سب کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑوں کو حکم دینا تو خود بخود چھوٹوں کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا، وہ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ زمین کے فرشتے ہیں، آسمان کے فرشتے نہیں۔ زمین کے فرشتوں کو ملائے سافل کہتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور ملائے اعلیٰ کا ذکر سورہ صاد میں آیا ہے۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد آئی ہے، وہاں ملائے اعلیٰ کا ذکر آیا ہے۔ جب ملائے اعلیٰ ہیں تو اس کے مقابل ملائے سافل ہیں۔ وہ ملائے اعلیٰ آسمان کے فرشتے ہیں، اور زمین کے جو فرشتے ہیں جو زمین کے کاموں پر مقرر کیے گئے ہیں وہ ملائے سافل ہیں۔ تو زمین کے فرشتے جو اس وقت زمین کی مخلوقات میں سب سے اشرف تھے، ان کو حکم دیا آدم کے سامنے سرنڈر کرو۔ تو دوسری تمام مخلوقات کو حکم ہوا اور سب نے سرنڈر کیا، ایک کمبخت شیطان نے، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ مضمون آپ جانتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھی لوگوں نے چیستان بنا دیا ہے، اور یہ جو یونیورسٹیوں والے جو ایجوکیٹڈ ہیں انہوں نے کتابیں، مقالے لکھ لکھ کر کے خلیفہ کو چیستان بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، خلیفہ تو بہت آسان ہے۔ خلیفہ کے معنی ہے ڈپیوٹی، نائب۔ ایک کارخانہ ہے بڑا، باس خود نہیں جاتا کارخانہ چلانے، اس نے ایک مینیجر بٹھایا ہے اور اس کو ایک دستور اساسی بائی لاز بنا کر کانسٹیٹیوشن دیا ہے کہ اس کے مطابق کارخانہ چلاؤ۔ اب یہ جو مینیجر ہے وہ اس دستور کو سب سے پہلے اپنی ذات پر بھی نافذ کرے گا اور کارخانے کے سب ممبروں پر نافذ کرے گا، اور یہ جو مینیجر ہے یہ باس کا خلیفہ ہے۔ باس خبر تو سب رکھے گا، آئے گا نہیں۔ بس اتنا مضمون ہے۔ اللہ نے اس زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اس میں انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور پھر انسان کو ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے۔ قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں دی ہیں کہ ان کتابوں کے مطابق تو اس زمین کو برت اور اس زمین میں میرا قانون نافذ کر۔ بس انسان کو سب سے پہلے وہ قانون اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، پھر کارخانے کے ملازمین پر نافذ کرنا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کا قبضہ تھا تو ایک کارخانہ لاس میں جا رہا تھا، سرکاری گورنمنٹ انڈر ٹیک کارخانہ تھا، گھاٹا کر رہا تھا۔ تو انگریزوں نے لندن سے مینیجر بھیجا تاکہ کارخانے کو، بڑا کارخانہ تھا، اس کو بچائے، گھاٹے سے بچائے۔ اس زمانے میں جو یہاں سے لندن سے آفیسران جاتے تھے تو اردو پڑھ کر جاتے تھے، جو لندن سے آفیسران جاتے تھے اردو پڑھ کر جاتے تھے، شاندار اردو پڑھ کر جاتے تھے۔
کیوں جا کر وہاں حکومت کرنی ہے تو بغیر اردو جاننے اس علاقے میں کیسے حکومت کرے گا؟ ایک وائسرائے گیا ہے، وائسرائے تو سب سے بڑا حاکم تھا وہاں کا، کوئین کا نائب تھا، اور اردو بہترین جانتا تھا. اس کو ایک گمان تھا کہ میرے جیسی اردو کوئی نہیں جانتا. جب وہ وہاں گیا تو آل انڈیا مشاعرہ ہوا تاکہ تمام ہندوستان کے شعراء آئیں اور وائسرا کی تعریف میں قصیدے کہیں. الہ آباد میں اکبر الہ آبادی تھے، سرکاری عہدے پر تھے. اس زمانے میں کلیکٹر کوئی ہندوستانی نہیں بن سکتا، تو انگریز ہی آئے گا، لیکن نائب کلیکٹر ہندوستانی بن سکتا تھا. اور یہ آخری پوسٹ تھی جہاں تک ہندوستانی بڑھ سکتا تھا، اس سے آگے ہندوستانی نہیں جا سکتا تھا. تو اکبر الہ آبادی ڈپٹی کمشنر تھے، اور رگوں پے میں انگریزوں کی دشمنی بھری ہوئی تھی، مگر سرکاری ملازم تھے اور گورنمنٹ کے ماتحت تھے. تو ان کو بھی حکم پہنچا کہ وائسرا نیا آیا ہے، قصیدہ کہہ کر لے کر کے آئیے قصیدہ پڑھنے کے لیے. اکبر بھی پہنچے، سب اپنے اپنے نمبر پر قصیدے پڑھتے رہے، وائسرا سنتا رہا. اکبر کھڑے ہوئے اور قصیدہ کا پہلا مصرع پڑھا. 7 سمندر کود آئے بندر. انگریزوں کو بندر کہتے ہیں، کالے سفید منہ کے ہوتے ہیں. اور 7 سمندر اوورسیز، تو لندن سے 7 سمندر کود کر آئے. 7 سمندر کود آئے بندر. تو اردو جانتا تھا وائسرا، سمجھ گیا، اور اس نے کہا واٹ یو سے. اردو بھول گیا. ارے بھائی مشاعرہ اردو میں ہو رہا ہے، اس کو گالی دینی ہے، ڈانٹنا، اردو میں ڈانٹ نہیں. اس کی اصلی زبان نکل آئی، اس نے کہا واٹ یو سے. تو اکبر نے بڑے اسٹائل سے، کھڑے ہوئے قصیدہ پڑھ رہے تھے تو بڑے اسٹائل سے جھکے اور کہا پورٹ مائی لارڈ. بندر سے مراد بندرگاہ ہے، پورٹ ہے. تو گھڑوں پانی پڑ گیا اس کی اردو دانی پر. وہ کہتا میں اردو جانتا ہوں. کہاں جانتا ہے تو؟ بندر کے معنی بھی نہیں جانتا. اس طرح سے کہا پورٹ مائی لارڈ، یعنی میری مراد بندر سے بندرگاہ ہے کہ لندن سے بندرگاہ پر پانی کے جہاز سے آئے. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی کے جہاز ہی سے آتے تھے. تو اردو پڑھے ہوئے بھیجتے تھے گورنمنٹ لندن سے، اردو پڑھے ہوئے افسران بھیجتی تھی. آج کل مصیبت یہ ہے کہ نئے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں اردو کی ضرورت نہیں ہے، انگلش اسپیکنگ، اردو کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اردو کی ضرورت نہیں تو پھر تم دیوبندی رہو گے کیسے؟ دیوبند کے جو اکابر ہیں ان کی جو تصنیفات ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث کو جو سمجھایا ہے وہ ڈائریکٹ ان کی کتابوں سے مطالعہ کرو گے تو ہی تو تم دیوبندی رہو گے. اور ان کی کتابیں تم نہیں مطالعہ کرو گے تو تم دیوبندی کیسے رہو گے؟ دیکھو، کوئی اہل السنہ والجماعہ میں رہنا چاہتا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. کوئی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو شیعوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. کوئی رافضی خارجی ہونا چاہتا ہے تو خوارج کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. کوئی بریلوی بننا چاہتا ہے تو بریلویوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. اور کوئی دیوبندی بننا چاہتا ہے تو دیوبند کے اکابر کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. وہ نہیں دیکھے گا تو دیوبندی کیسے بنے گا؟ اور دیوبند کے اکابر کی تو ساری کتابیں اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں، انگریزی میں کوئی کتاب نہیں. اردو میں اصل تو عربی میں ہے، عربی میں کم ہے. کم کیوں ہے؟ ہندوستان میں عربی کم رائج ہے. یا پھر فارسی میں ہے،
فارسی اس زمانے میں بہت رائج تھی، ہندو تک فارسی جانتے تھے، یا پھر اردو میں ہے، انگریزی میں نہیں ہے۔ بس اگر آپ دیوبندی رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھوسا دماغ میں سے نکالو میرے بھائیوں کہ اردو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ انگلش اسپیکنگ تو کرو، کون منع کرتا ہے؟ مگر ہندوستان پر تمہیں حکومت کرنی ہے تو اردو پڑھ کر وہاں جانا پڑے گا، تو جا کر وہاں حکومت کرو گے۔ اردو پڑھے بغیر جاؤ گے تو کیا حکومت کرو گے؟ اسی طرح سے بولو، لکھو انگریزی، اور سارا علوم اسلامیہ انگریزی میں منتقل کرو۔ اب تک جو انگریزی میں کتابیں ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جو دین کو صحیح سمجھے ہی نہیں، ان کی کتابیں انگریزی میں سے ہیں، ہٹاؤ ان کو، تم لکھو، دین کو صحیح طریقے پر انگریزی میں منتقل کرو، لکھو بھی انگریزی، بولو بھی انگریزی، مگر پڑھو تو اردو، اور اعلیٰ درجے کی اردو سیکھو اور پڑھو، تو اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دین کو سمجھ سکو گے، اور نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ جو آج کل خیال تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، یہ غلط خیال ہے۔ انگریزی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ضروری ہے، بولنا بھی ضروری ہے، جب ملک انگریزی ہے تو بولنا ہے، لکھنا بھی انگریزی ہے، لیکن سیکھنا تو ہے، عربی سے سیکھنا ہے، عربی میں سے فارسی میں آیا، فارسی سے سیکھنا ہے۔ فارسی نہیں جانتے تو فارسی کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہی، عربی سے بھی اردو میں آیا، سارے علوم اسلامیہ اردو میں آ گئے ہیں۔ اب اردو سے ڈائریکٹ جو سیکھے گا وہ صحیح سیکھے گا، اور اردو کے اولن تو تمام اردو کی کتابوں کے ٹرانسلیشن نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھو، اور یہ آج کل کے نئے جو علماء نکل رہے ہیں انہوں نے یہ خیال پھیلایا ہے، اور وہ خیال ایک درجے تک صحیح ہے کہ انگریزی بولو، انگریزی سیکھو، انگریزی لکھو، لیکن پڑھو، عربی پڑھو۔ عربی پڑھے بغیر تم اپنا دین کیسے باقی رکھو گے؟ اردو پڑھو، اس عربی قرآن و حدیث کی جو ایکسپلینیشن اکابر دیوبند نے کی ہے وہ ان کی کتابوں سے سمجھو گے جبھی دین باقی رہے گا، ورنہ کیسے رہے گا؟ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ مینیجر پہنچا، اس نے سارے کارخانے کے ملازمین کو اکٹھا بلایا اور اس نے کہا دیکھو بھائی، میرے یہاں کوئی قانون نہیں، بس ایک قانون ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیوٹی پر آؤ، 5 منٹ معاف ہیں، اس سے زیادہ کوئی تاخیر کرے گا تو تنخواہ کٹے گی، کوئی ڈنڈا نہیں برسایا جائے گا، تنخواہ کٹے گی۔ اور پھر ڈیوٹی پر آ گئے، اب جو چاہے کرو، بیٹھے بیٹھے کام کرو، سوتے رہو، بیڑی پیتے رہو، گپ کرتے رہو، جو کرنا ہو کرو، ڈیوٹی پر ٹائم ٹو ٹائم آؤ، ورنہ تنخواہ کٹے گی 5 منٹ کے بعد۔ تو لوگوں نے کہا واہ ہوا ہے، یہ تو بہت اچھا مینیجر ہے، کوئی قانون نہیں، آئیں گے گپ کریں گے بیٹھے بیٹھے، ڈیوٹی پر آ جائیں گے۔ کارخانہ شروع ہوا، لوگ ڈیوٹی پر وقت پر آنے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد میں اس مینیجر نے اپنی گھڑی آدھا گھنٹہ پیچھے کر لی، اور اپنی گھڑی کے اعتبار سے آن ٹائم آیا، آ کر دفتر میں بیٹھا، تو گویا 8 بجے آنا تھا، تو دفتر کی گھڑی میں تو 8:30 بج رہے ہیں۔ تو اس نے چپراسی سے کہا یہ گھڑی غلط کیوں ہے؟ تو اس نے کہا حضور گھڑی صحیح ہے۔ اس نے کہا نہیں، 8 بج رہے ہیں، یہ 8:30 کیوں بجا رہی؟ اب دوڑ دھوپ شروع ہوئی۔ اس زمانے میں، آج کل تو ہر جگہ گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں، پہلے تو ریڈیو تو تھے ہی نہیں، پہلے تو ڈاک خانے جاتے تھے، وہاں سے ملاتے تھے، گھنٹہ گھر سے جا کر ملاتے تھے، دوڑ دھوپ ہو رہی، ادھر ملا رہے ادھر ملا رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ثابت ہوا کہ دفتر کی گھڑی صحیح ہے، صاحب کی گھڑی غلط ہے۔ تو اس مینیجر نے فوراً اکاؤنٹ آفس کو، محاسبی کو حکم بھیجا کہ فلاں تاریخ کو میں آدھا گھنٹہ دیر سے آیا ہوں، میری تنخواہ کاٹ دی جائے۔ سارا کارخانہ سہم گیا
کہ جو اپنے آپ کو نہیں بخشتا وہ دوسروں کو کیا بخشے گا؟ یہ وہ خلیفہ ہے، گورنمنٹ ہے لندن، اس نے یہ مینیجر بھیجا ہے اور اس کو قانون دیا ہے. اس قانون کو مینیجر کی ذمہ داری کہ پہلے وہ اپنی ذات پر نافذ کرے، پھر اپنے دائرے میں، اس کے دائرے میں بھینس ہے تو بھینس پر بھی اللہ کا قانون نافذ کرے، اس کے دائرے میں بیوی ہے تو بیوی پر بھی اللہ کا قانون چلا ہے، بچے ہیں بچوں پر بھی، پڑوسی ہیں، ماں باپ ہیں، جانور ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات. اور اللہ نے نیتا بنایا ہے تو پبلک پر بھی، محلے پر، گاؤں پر بڑا لیڈر بنایا ہے تو اس کا جہاں تک دائرہ اور سرکل ہے وہاں تک اللہ کا نازل کیا ہوا کانسٹیٹیوشن یعنی قرآن کریم کو نافذ کرے. خلیفہ کا یہ مطلب ہے. ہمارے جو انگریزی پڑھے لکھے نہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یعنی جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، مدارس میں علماء سے نہیں پڑھے، وہ جب آیت کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو خلیفہ کے معنی میں آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں اور کچھ کا کچھ کرتے ہیں. خلیفہ کا مطلب، ارے خلیفہ کا مطلب کل اتنا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین میں پیدا کیا اور ساری زمین کی مخلوقات اس کے ماتحت کر دی. دیکھو بڑی سے بڑی طاقتور خونخوار مخلوقات انسان کی انگلیوں پر ناچتی ہے. شیر ہو، چیتا ہو، ببر ہو، ہاتھی ہو، گینڈا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، سب انسانوں کی انگلیوں پر ناچتے ہیں. سب سرنڈر کر دیے اللہ نے، آدم کو سرنڈر کرو، سجدہ کرو. اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سب مخلوقات پر جو اللہ نے کانسٹیٹیوشن قانون نافذ کیا اسے پہنچ جائے، ان میں نافذ کرے. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اور دادی حوا اسی زمین پر پیدا کیے گئے، پھر زمین کی ساری مخلوقات کو ان کے سامنے سرنڈر کیا، پھر دونوں کو زمین سے اٹھا کر کے جنت میں لے جا کر بسایا گیا، یہاں رہو اطمینان سے. وَقُلْنَا لِآدَمَ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی وائف دونوں جنت میں بسو. یوں زمین پر سے اٹھا کر کے آسمان میں لے گئے ہیں ان کو. پھر جنت میں کتنا عرصہ رہے دادا دادی نہیں بتا سکتے. اللہ نے جو کہا تھا فلاں درخت مت کھائیو، اللہ کا یہ عہد و پیمان بہت جلدی آدمی نہیں بھولتا ہے. ایک لمبا وقت گزرتا ہے تو پھر ذہن میں دھندلا ہو جاتا ہے حکم. تو 2 دن کے بعد نے وہ درخت کھا لیا، ایسا نہیں ہوتا نہیں. کتنا عرصہ گزرا اللہ جانے. ایک لمبا عرصہ رہے، جب تک جنت میں رہے دادا دادی کی اولاد نہیں ہوئی. کیوں؟ انسان دادا دادی کی اولاد کا بھی زمین سے پیدا کیا جانا مقدر تھا. پھر جو انہوں نے وہ چلتے چلتے پیر پھسل گیا. انبیاء سے لغزش ہوتی ہے، لغزش کے معنی ہیں چلتے چلتے بلا ارادہ پیر پھسل گیا اور دھڑام سے گر پڑا. اس کو لغزش کہتے ہیں. اس کو نافرمانی نہیں کہتے، معصیت نہیں کہتے، گناہ نہیں کہتے. نافرمانی کیا ہے؟ باس کا حکم مجھے معلوم ہے اور میں نے کہا نہیں مجھے اس کے خلاف کرنا ہے. انبیاء ایسی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم انہیں معلوم ہے پھر بالقصد وہ نافرمانی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. اگر انبیاء نافرمانی کرنے لگیں گے تو معصوم کہاں رہے؟ تو یہ تو اہل السنہ والجماعہ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں اللہ ان کو بچائے ہوئے ہیں. معصوم کے معنی ہے بچائے ہوئے، گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں، اللہ نے بچا رکھا ہے.
اب اگر انبیاء بالقصد گناہ کریں تو اللہ کی بچانے پر حرف آئے گا کہ اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے کہ انہوں نے بالقصد گناہ کیا. اس لیے یہ بات طے ہے انبیاء سے کوئی بالقصد گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہیں. اگر ان سے بالقصد گناہ ہو تو اللہ کی عصمت پر حرف آئے گا. ہاں چلتے چلتے بغیر ارادے کے پھسلن کی جگہ تھی تو پھسل پڑا، ایسا ہو سکتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں لغزش. لغزش کے معنی ہیں پھسل گیا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی چلتے چلتے پھسل پڑے تو کوئی اسے مورد الزام نہیں قرار دیتا ہے. ایک آدمی چھت پر سے نیچے بچہ گرا اور ٹانگ ٹوٹی تو سب ماں باپ ڈانٹیں گے نالائق تیرا دماغ خراب تھا کیوں اوپر سے نیچے گرا. اور چلتے چلتے پھسل جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو کوئی اس کو تو پھسل گیا کیا کرے. تو گناہ ہے اوپر سے بالقصد نیچے گرا اور ٹانگ ٹوٹی، یہ گناہ ہے. اور چلتے چلتے پھسل جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو قابل معافی ہے. اور فوراً گھر والے اٹھائیں گے ارے بھائی پھسل گیا ٹانگ ٹوٹ گئی چلو ہاسپٹل لے چلو. تو انبیاء سے لغزش ہوتی، گناہ معصیت نہیں ہوتی. اور اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس لغزش کو معصیت کہیں تو اللہ کو کہنے کا حق ہے، ہمیں کہنے کا حق نہیں. جیسے ایک بندہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، محتمی میں صدر مدرس ہے. اس کا باپ کیا کہے گا؟ عبد الرحمن لوٹا پانی بھر کے لائیے مجھے وضو کرنا ہے. اس کا باپ تو یہی کہے گا عبد الرحمن لوٹا بھر کے لا مجھے وضو کرنا ہے. وہ شیخ الحدیث ہے، محتمی میں ہے، صدر مدرس ہے، مگر یہ اس کا باپ ہے. باپ کو یہ کہنے کا حق ہے، وہ کہے عبد الرحمن لوٹا بھر کے پانی لا مجھے وضو کرنا ہے. لیکن طالب علموں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہ عبد الرحمن لوٹا بھر کے پانی لا مجھے وضو کرنا ہے. ان کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا. ان کو تو کہنا ہوگا حضرت تشریف لائیے، حضرت کے بغیر بول نہیں سکتے. تو اگر اللہ کہیں وہ عصا آدم و ربہ فغوا تو اللہ کو ایسا کہنے کا حق ہے، لیکن ہمیں ایسا کہنے کا حق نہیں. پھر اللہ نے ایسا فرمایا ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اپنے اللہ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو معاف کر دیا. اب اللہ نے تو معاف کر دیا مگر فلاں صاحب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. بعض مفسرین ہیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو لغزش ہوئی اور وہ زمین پر اتارے گئے. پھر اب زمین میں وہ بسے، وہ ساری اولاد ان کی بسی. یہ جنت میں ان لے جا کر کیوں بسایا گیا، یہ اصل نقطہ سمجھنے کا ہے. زمین پر پیدا کیا، مخلوقات سے زمین پر سجدہ کروایا، وہ زمین پر رہتے، کھاتے پیتے اور اولاد ہوتی. یہ سب ہو رہا ہے. یہاں پیدا کیا پھر جنت میں بسایا اور ایک لمبے عرصے کے بعد وہاں سے وہ لغزش ہوئی تو نیچے اتارا. وہاں کیوں بسایا؟ یہ بس اس لیے بسایا کہ انسان کا اصل وطن جنت ہے. اگر زمین پر پیدا ہو کر زمین ہی پر رہتا تو اپنے وطن کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس لیے جنت میں بسایا پھر زمین پر اتارا تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ میرا اصل وطن وہ ہے، مجھے اس دنیا سے گزر کر جنت میں پہنچنا ہے. حضرت تھانوی نے جو کتاب لکھی شوق وطن، تو وطن جنت ہے. اور شوق مانے جذبہ، وطن میں جانے کا جذبہ. یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف میں یہی مضمون ہے. بہرحال ہمارا اصل وطن وہ ہے. سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون آیا ہے. جب وہ درخت کھا لیا تو دادا دادی دونوں کو اللہ کا حکم پہنچا نیچے اترو. اہبطا منہا جمیعا
दोनों ही नीचे उतरो। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ تم زمین پر پہنچو گے، میں پیچھے سے گائیڈنس بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا، گائیڈنس بھیجوں گا۔ جو اس کا فالو کرے گا وہ اپنے وطن کا راستہ گم نہیں کرے گا، سیدھا اپنے وطن میں آئے گا، اور جتنے دن دنیا میں رہے گا مشقت میں نہیں پڑے گا، اطمینان سے گزرے گی، اور جب یہاں آئے گا تو سیدھا وطن میں آئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو گائیڈنس میں بھیجوں گا اس سے چہرہ پھیر لیا، دیکھا ہی نہیں ادھر، تو وہ جب تک دنیا میں رہے گا تنگی کا گزران جیے گا، پریشان رہے گا، بلینر ہوگا، ملینر ہوگا، اور ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے منع کر دیا ہے کہ اب کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہو، اب اپنی دولت کا غم کھاؤ۔ اب وہ دولت کا غم کھا رہا ہے، اور نیند کی گولی لیتا ہے تب نیند آتی ہے۔ جب تک دنیا میں رہے گا معیشتاً ضنکاً، تنگی کا گزران جیے گا، اور جب ہمارے پاس قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا تو جنت کا راستہ کہاں نظر آئے۔ یہ مضمون آیا ہے کہ میں گائیڈنس بھیجوں گا، دنیا بھول بھلیاں ہے، ان میں سے اس راستے پر چل کر آؤ گے تو اپنے وطن میں آؤ گے، ورنہ راستہ گم ہو کر کہیں سے کہیں جاؤ گے۔ تو میں اصل یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ وطن دکھایا، پھر وہاں سے جنت پر اتارا، تو مرنے سے محتضر، لفظ محتضر کے معنی قریب المرگ، جب آدمی آخری بیماری میں ہے اور یہ احساس ہے کہ شاید اب یہ بچے گا نہیں، اس بیماری میں یہ مر جائے گا، تو اب اسے خود بھی اگر ہوش ہے تو خود بھی یاسین پڑھنی ہے، اور اگر خود اتنی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے پڑھ کر سنائیں۔ اس یاسین شریف میں جو مضامین ہیں وہ جنت کا شوق بھڑکانے والے مضامین ہیں۔ تو یہ مضامین یاسین پڑھ کر اور یاسین سن کر وطن کا شوق پیدا ہوگا، اس لیے پڑھی جاتی ہے یاسین۔ اب ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ روح آسانی سے نکل جائے، اس لیے جب نزع شروع ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی ہوش نہیں رہا، اب یاسین سناتے ہیں۔ اب یاسین سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہم عربی نہیں جانتے، پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ یاسین پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یاسین پڑھنے کا وقت ہے محتضر، قریب المرگ۔ یہ نظر آنے لگا کہ اب اس موت سے یہ آدمی اٹھے گا نہیں، اب اس کو خود بھی یاسین پڑھنی ہے، دوسرے بھی اسے پڑھ کر سنائے، اور وہ اس کے مضامین میں غور کرے تاکہ اس کو جنت یاد آئے، وطن کا شوق بڑھکے اور مرنے کے لیے وہ بےتاب ہو جائے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب نیک بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، چل، روح سے کہتے ہیں، بدن سے نہیں، روح سے کہتے ہیں چل، اللہ کے یہاں تیرا انتظار ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے نعمتیں ہیں، تیرے لیے یہ ہے، تیرے لیے وہ ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ روح بدن میں سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، پھڑکتی ہے، بس فرشتے والناشطات نشطا، انہوں نے روح کو جو بدن کے ساتھ اللہ نے باندھ رکھا ہے وہ گرہ کھول دی، روح پھر گئی، ابھی تو بندھی ہوئی ہے، روح بدن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، وہ گرہ حصی نہیں ہے، معنوی ہے۔ جیسے یہ آسمان ہے، یہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے، یہ سارے آسمان ستونوں پر کھڑے ہیں، مگر وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے،
ایسے ستون جس کو انسان دیکھ رہے ہیں ایسے ستون نہیں ہیں، بغیر امد ترونہ، لیکن ستون ہیں اور وہ کشش کے ستون ہیں مانوی۔ ایسے ہی روح بدن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے مگر وہ نظر نہیں آتی۔ جب فرشتے وہ رابطہ ختم کرتے ہیں ایک دم روح نکلتی ہے بے تاب۔ تو اسی طریقے سے جب اس نے فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو روح نکلنے کے لیے بے تاب ہو گئی، تو یاسین پڑھے گا تو وطن اصلی یاد آئے گا، تو اپنے وطن میں جانے کے لیے شوق نہیں پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس صورت میں یہ مضمون ہے کہ تم جو مرتے ہو تو جو سمجھتے ہو کہ ہم نتھنگ ہو گئے، نتھنگ نہیں ہوئے ہو۔ جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیست سے ہست ہوا، نتھنگ سے تھنگ ہوا۔ نہیں بھیا، پیدا تو فارسی کا لفظ ہے، پیدا کے معنی ظاہر ہوا، ورنہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے سے نیست سے ہست ہو گیا، نتھنگ سے تھنگ بن گیا ہے۔ ابھی جو پیدا ہوا تو پیدا تو فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ظاہر ہوا۔ اب وہ نیست سے ہست نہیں ہوا، نتھنگ سے تھنگ نہیں بنا، وہ تو 4 مہینے پہلے نتھنگ سے تھنگ بنا، اور 4 مہینے پہلے بھی نہیں، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب روح پیدا ہوئی ہے، نتھنگ سے تھنگ تو اس وقت بنا ہے۔ مگر ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پیدا کا مطلب ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتھنگ سے تھنگ بنا۔ ایسے جب مرتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تھنگ سے نتھنگ ہو گیا، ختم۔ جو کافر سمجھتے ہیں وہی ہم سمجھتے ہیں۔ کافر بھی تو یہی سمجھتے ہیں، انما نموت و نحیا، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سمجھتے ہیں وہی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں سمجھتے۔ ہم اگر یہ نہ سمجھتے ہوتے، آخرت کے دین پر یقین ہوتا تو ہماری زندگی کا یہ طور طریق نہ ہوتا۔ داڑھی منڈے داڑھی نہ منڈاتے، حرام کمانے والے حرام نہ کماتے، بد اخلاقیوں کا برتاؤ کرنے والے بد اخلاقیاں نہ کرتے، بدتمیزی سے گفتگو کرنے والے بے تمیزی کی گفتگو نہ کرتے، اگر انہیں آخرت کے دن پر یقین ہوتا۔ مگر زبانی طور پر کہتے ہیں ہم آخرت مانتے ہیں، آخرت مانتے، مانتے وانتے کچھ نہیں۔ ماننے والوں کی زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمارا نقشہ تو نہ ماننے والوں کی نقشہ ہے ہماری زندگی۔ بس اسی طریقے پر ہم کہتے تو یہ ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہتے تھے کہ مانتے وانتے نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں نتھنگ نہیں ہوئے۔ جو روح عالم ارواح سے باڈی میں آئی تھی، وہ باڈی سے روح نکل کر کے پاس آوے، آگے گئی برزخ میں، پھر وہاں سے ریوس آئے گی، معاد۔ قیامت کو جب یہ 2 باڈی زمین میں سے نکلے گی تو ریوس آئے گی، اور پھر نئی زندگی شروع ہوگی۔ یہ مضمون ہے بعث بعد الموت کا مضمون یاسین شریف میں، کہ تمہیں مرنے کے قریب ہو رہا ہے، اب اس کو افسوس، میرا یہ مکان، میرا یہ کاروبار، میرے یہ کھیت، میرے یہ بچے، میرے یہ دوست احباب، یہ سب چھوٹ جائیں گے، مر جاؤں گا۔ کام چھوٹ نہیں جائیں گے، تو مر کے ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور تو نے اگر اچھا کام کیا ہے تو یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ حدیث یاد کرو، سمنوا ضحایاکم، قربانی کے جانور موٹے تگڑے کرو، فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ جو تم نے قربانی کے جانور ہیں انہی پر بیٹھ کر تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو یہ جو سب تیرا ہے وہ سب تیرا ہے اگلی زندگی میں بھی، کہیں جانے وانے کا نہیں، تیرے ہاتھ سے جانے کا نہیں۔
اگر جائے گا تو عارضی طور پر جائے گا. آپ تنخواہ لاتے ہیں اور لا کر بینک میں جمع کرتے ہیں تو کیا بینک کا ہو گیا؟ نہیں، وہ تو ہمارا ہی ہے. مگر کب ہمارا ہے؟ جب ہم بینک سے نکالیں گے، وہاں تک تو بینک میں ہی پڑا ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو کہ اب ہم مر رہے ہیں اور ہمارا سب کچھ چھوٹ جائے گا. چھوٹ نہیں جائے گا، وہ بینک میں پڑا ہے. پھر اگلی زندگی آئے گی تو تمہاری یہ سب چیزیں تمہیں واپس ملیں گی اگر تمہارا عمل نیک ہے. اور عمل بد ہے تو بھی یہ چیزیں واپس آئیں گی. حدیث شریف میں ہے جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کے سارے اونٹ قیامت کے دن آئیں گے اور اس کو میدان میں لٹایا جائے گا. اور اس کے اونٹ کیوں لائن بنا کر آئیں گے اور اس کے اوپر سے چڑھ کر رونتے ہوئے، سینگ مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے گزریں گے. دوسرا، تیسرا، آخری گزرا تو پہلا گھوم کر کے لائن پر آ گیا، اب وہ گزرے گا. یہ پورے قیامت کے میدان میں یہی عذاب ہوتا رہے گا. معلوم ہوا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ بھی آئیں گے. بس آدمی یہ سمجھے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، میں تو مر جاؤں گا تو میرا یہ سب گیا. گیا نہیں ہے، تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ سب تیرا ہے. اب تو سوچ کہ تو نے اس کو کس حال میں اپنا بنایا ہے، اچھے طریقے پر یا برے طریقے پر. اچھے طریقے پر اپنا بنایا تو بھی تیرا ہے، برے طریقے پر اپنا بنایا تو بھی تیرا ہے. تو اس سورت پاک میں جو یاسین شریف آج شروع کی جائے گی، اس میں بہت سی دلیلیں ہیں بعث بعد الموت کی، کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کی دلیلیں ہیں اس سورت پاک میں کئی. ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جوڑی کا قانون. جوڑی کا ایک اللہ کا قانون ہے. وہ قانون دلیل ہے کہ اس دنیا کی جوڑی آخرت ہے اور کائنات میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے. بے جوڑ صرف اللہ ہیں، وہ یگانہ ہیں، یکتا ہیں، ان کی کوئی جوڑی نہیں ہے. ان کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کی جوڑی جوڑی بنائی ہے. فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات. کائے سے پاک ہے؟ جوڑی سے پاک ہے، اس کی کوئی جوڑی نہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ساری ہی چیزوں کو جوڑی جوڑی بنایا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. فرمایا زمینی چیزوں پر غور کرو تو جوڑی جوڑی بنایا ہے. مما تنبت الارض، تم خود اپنے اندر غور کرو. ومن انفسکم، اور وہ مخلوقات جن کو تم نہیں جانتے ان کے بارے میں بھی جان لو کہ وہ بھی جوڑی جوڑی بنائے گئے ہیں. وہ جو مخلوقات تم نہیں جانتے ان میں آخرت بھی ہے. آخرت کو ہم نہیں جانتے، وہ آخرت اس دنیا کی جوڑی ہے. تو فرمایا زمین سے اگنے والی چیزیں جوڑی جوڑی کیسے ہیں؟ پہلے جوڑی کا مطلب سمجھو. ہم جوڑی کا مطلب سمجھتے ہیں نر مادہ. تو نر مادہ بے شک جوڑی ہے، لیکن نر مادہ ہی جوڑی نہیں ہے. جوڑی کا مفہوم اس سے آگے ہے. وہ دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کو پورا کریں وہ جوڑی ہے. دو بیل مل کر کے گاڑی کھینچتے ہیں، ہل کھینچتے ہیں تو دو بیلوں کی جوڑی. کرتا پاجامہ مل کر کے آدمی کو خوبصورت بناتے ہیں تو کرتا پاجامہ جوڑی. دو جوتے چپل مل کر کے پہن کر کے چلو تو آدمی سوار ہو کر چلتا ہے. جو جوتے چپل پر پہن کر چلتا ہے وہ سوار ہو کر چلتا ہے. اب پیر میں گرد نہیں لگے گی، کانٹا نہیں چبھے گا، کنکر نہیں چبھے گا.
جیسے سوار ہو کر چلتا ہے اسی طرح سے، تو دونوں پیروں میں اگر چپل جوتے ہوں گے تو ہی تو سوار ہو کر چلے گا، اس لیے دو جوڑی، مرد اور عورت دونوں مل کر نسل چلاتے ہیں، ایک ہو تو نسل نہیں چلے گی۔ اللہ تو قادر ہیں، بغیر ماں باپ کے چلا دیں نسل، بغیر باپ کے چلا دیں، اللہ تو قادر ہیں، لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ چلتی نہیں ہے، مرد اور عورت مل کر نسل چلاتے ہیں تو جوڑی۔ تو وہ دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد پورا کریں وہ جوڑی ہے۔ اس دنیا کی جوڑی آخرت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس دنیا میں سب اچھے کام نہیں کرتے ہیں اور سب برے کام بھی نہیں کرتے۔ اگر سب اچھے کرتے سب برے کرتے تو اچھے برے دو قسمیں ہی نہ ہوتی۔ دیکھو بھینسیں جو بھی کرتی ہیں ان کے اچھے کام برے کام ہیں ہی نہیں، اور انسانوں کے تعلق سے ہر ایک مانتا ہے کہ اچھے برے کام ہیں۔ اچھے برے کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کام مختلف ہیں، جب مختلف ہیں تو اس کا نتیجہ اور اس کے غایت اور نتیجہ بھی مختلف ہونا چاہیے، انجام بھی مختلف ہونا چاہیے، ورنہ دانے دار مونگ پھلی اور بغیر دانے کی مونگ پھلی برابر ہو گئے، دونوں کا ویلیو ایک، لا حول ولا قوت۔ چاول اور پوچ، ایک چاول ایسا ہوتا ہے اس میں چاول کا دانہ ہے ہی نہیں، پوچ ہے، تو چاول اور پوچ برابر ہو گئے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کی کائنات اندھیر نگری نہیں ہے، اچھا کرے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، برا کرے گا برا بدلہ پائے گا۔ کب پائے گا؟ اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پاتا، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے بھئی یہ نیک بندہ ہے، اور اس میں گھر میں کھانے کے بیچارے کے دانے نہیں ہیں، بچے بھوکے مرتے ہیں، اور ایک بندہ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ مہا بے وقوف ہے، مافیا ہے، اور دولت کا ڈھیر ہے اس کے گھر میں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے کام کرنے والے کو بدلہ اس دنیا میں نہیں مل رہا، برا کرنے والے کو سزا بھی اس دنیا میں نہیں مل رہی، تو پھر یہ کب ملے گی؟ اس کے لیے دوسری دنیا رکھی، اچھا کرنے والے کو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، برا کرنے والے کو وہاں برا بدلہ ملے گا۔ بس یہ اس دنیا کا جوڑا اگلی دنیا ہے، یہ دو دنیا مل کر تکلیف یعنی جزا و سزا کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، احکام دیے ہیں، پھر کوئی احکام مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، جو مانے گا اس کو صلہ کب ملے گا، نہیں مانے گا اس کو سزا کب ملے گی، اس کے لیے دوسری دنیا رکھی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس دنیا میں کیوں نہیں ہے، اچھائی کرے ایک دم ہاتھ میں لڈو آ جانا چاہیے، برائی کی اور رہپٹ پڑا، قدرت کا تھپڑ پڑا۔ میرے بھائیو ایسا اس دنیا میں ہونے لگے گا تو امتحان ختم، کون پھر برائی کرے گا، سبھی اچھائی کریں گے۔ یہ جتنی دوسرے مخلوقات ہیں سب اچھائیاں کر رہے ہیں، برائیاں کوئی نہیں کرتا، تو انسان کا امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کے تعلق سے تو غیب پردہ ڈالے رکھا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے بتایا کہ یہ اچھائی ہے برائی ہے، اس پر عمل کرو تو آخرت میں صلہ پاؤ گے۔ بہرحال یہ قانون ہے، اس قانون کا نام ہے جوڑی کا قانون، خلق الازواج کلھا، اللہ نے جوڑی جوڑی ہر چیز بنائی ہے، جوڑی۔ جب ہر چیز جوڑی جوڑی بنائی ہے تو اس دنیا کی بھی جوڑی ہے، اور اسی آخرت میں انسان کو جزا و سزا ہونی ہے۔ یہ مضمون قانون بیان کیا ہے بعث بعد الموت کی دلیلوں کے ضمن میں، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ساری کائنات جوڑی کے قانون سے بنائی ہے، دنیا بھی کے لیے بھی جوڑی کا قانون ہے،
لہذا آخرت آنی ہے، مرنے سے تو مت گھبرا کہ میں مر گیا، ختم ہو گیا، میری ہر چیز گئی نہیں گئی، تجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ تیری چیزیں ساری تجھے ملنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔